بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین اور سامعین، اللہ رب العالمین نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ کتنے سارے خوش نصیب ہوں گے اس وقت جنہوں نے اس رمضان المبارک کے ایام کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور نیکیاں بٹیری ہوں گی اور نیک اعمال کیے ہوں گے۔ اللہ ان پر استقامت دے اور اللہ کرے کہ پوری امت نیک اعمال پر کھڑی ہو جائے اور نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ پہلے رمضانوں کی طرح پھر ہمارے ہاتھ سے چلا گیا۔ بڑی رحمتوں بڑی برکتوں کا مہینہ ہے ہر اعتبار سے۔ تو یہ ایک آج کا دن ہے، ایک کل کا دن ہے، اگر ممکن ہے اللہ نصیب کر دے تو یہ ہے۔ تو پہلے فکر کرنی ہے ہم سب کو کہ ہماری اور پوری امت کی بخشش و مغفرت اللہ سے طلب کریں۔ اللہ بڑھ کے خود اس مبارک مہینے کے اندر بندے سے کی مغفرت کے متعلق اس سے آواز دیتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو جہاں ہم اس چیز کی طرف دھیان دیں تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کل یا پرسوں عید الفطر ہے، اور عید الفطر سے پہلے عید کا تہوار ہوتا ہے، خوشیوں کا دن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ غفلت میں رہیں اور ہم یہ سوچیں کہ ہم عید منائیں گے اور ہمارے پڑوس والے کوئی بیوہ ہو، کوئی یتیم ہو، کوئی مسکین ہو، اور وہ ان کی عید بھی ایسی ہو جائے جیسے دیگر ایام ہوتے ہیں۔ تو اس وقت میں اور زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، ایک ضرور پیغام امت کے نام بھیجوں گا کہ یہ جو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں تو ایک ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین موقع رکھا کہ ہم صدقات نکالیں، صدقہ فطر ادا کریں، اور اس صدقہ فطر کے ادا کرنے میں ہم کوشش کریں ہمارے پڑوس میں کوئی مسکین ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی بیچارہ بے کس و بے بس ہے، کہیں ہم اس کا سہارا بننے سے رہ تو نہیں گئے۔ کوشش کریں کہ ہم اس کا سہارا بنیں اور اپنے پڑوس میں دیکھیں جہاں ہم اپنے بچوں کی خوشیوں کی خاطر محنت کریں گے، وہاں کوشش کریں کہ ہمارے پڑوسی، ہمارے مسکین غریب لوگ بھی خوشی میں شامل ہو جائیں۔ ایک تو میری گزارش یہ رہے گی، اور عید کے موقع پر میں یہ گزارش کروں گا تمام اپنے برادران اسلام سے کہ ہم خوشی کو خوشی تک محدود رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم خوشی میں آ کے دوسروں کو نقصان یا کسی کی دل شکنی یا کسی کی دل آزاری ہو، اس سے مکمل بچنے کی کوشش کریں، اور عید کو عید تک محدود رکھ کے شریعت کے قانون اور شریعت کے ضابطوں کا پاس و لحاظ کر کے ہم عید گزاریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا ریاض بھائی، جہاں آپ تشریف فرمائے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہم یہاں اس وقت میں 2 ادارے کام کر رہے ہیں ہمارے گاؤں اڑائی کے اندر، ایک جامعہ تعلیم القرآن اور جامعہ الصالحات، جس کے بانی مبانی اور محسن ہمارے حضرت مولانا شمس الدین صاحب دامن برکاتہم العالیہ کی زیر اہتمام، اللہ کا شکر ہے دونوں ادارے دن دگنی رات چگنی ترقی کی طرف گامزن ہیں، آپ اور عام عوام کی دعاؤں کے ساتھ اور تعاون کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو اس موقع پر میں گزارش کروں گا کہ جس بھائی تک میرا یہ پیغام جائے، گزشتہ 2 سالوں سے آپ نے نہیں دیکھے حالات کس طرح کے تھے، لوگ بیزار ہو چکے تھے، اپنی زندگیوں سے بیزار تھے۔ تو ایسے میں ہم نے دیکھا، بہت سارے لوگوں کو دیکھا، تعاون کا موقع آیا تو بہت سارے لوگ دل توڑ بیٹھے تھے کہ اب مدارس بند ہو گئے ہیں، ان کا تعاون کرنے سے کیا مقصد ہے، ان کو چندہ دینے کا مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے، یعنی وہ ضرورت نہیں سمجھتے تھے۔ تو اس ضمن میں یہ ضرور اپنی عوام الناس سے، عام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ مدارس اسلامیہ ہی دین اسلام کی بقا کے اصل قلعے ہیں۔ اگر ہم نے ان کی طرف توجہ نہ دی تو یقینی طور پر ہمارے پاس سے دین چلا جائے گا اور اس کی فکر کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ تو اس طور پر میں گزارش کروں گا اس موقع پر کہ جتنے میرے احباب، میرے بھائی، میرے دوست سن رہے ہیں میری اس آواز کو، ان سے میری گزارش ہے
کہ بڑھ چڑھ کر پہلے سے زیادہ بڑھ چڑھ کر مدارس اسلامیہ کی فکر کریں، مالی تعاون پیش کریں، وقت کی ضرورت ہو تو ان کو وقت دیں، اور طلباء اور بچوں کی ضرورت ہو تو ان کو بچے پیش کریں۔ تو بہرحال یہ تو ایک میری گزارش تھی، تو میں تھوڑا سا تعارف کروا دوں اپنے دونوں اداروں کا۔ ایک تو جامعہ تعلیم القرآن، جس میں الحمدللہ اس وقت میں جب کہ کرونا کے بعد ہم نے دوبارہ مدرسہ شروع کیا، 80 سے 82 کے بیچ میں طلبہ زیر تعلیم تھے، الحمدللہ عربی جات کی تعلیم بھی ہوئی، حفظ کی بھی، اور دینیات اور ناظرہ وغیرہ بھی مکمل پڑھایا گیا۔ اور اس کے علاوہ جامعۃ الصالحات الحمدللہ لاک ڈاؤن کے بعد، لاک ڈاؤن سے پہلے 150 سے زائد بچیاں قیام کے ساتھ الحمدللہ مدرسے میں موجود تھی، لیکن جب ہم نے لاک ڈاؤن کے بعد دوبارہ سے ادارے کا آغاز کیا، شروع کیا، تو اس وقت جب ہم نے چھٹی کی ہے تو 105 طالبات زیر تعلیم تھیں۔ اور الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا سالانہ جلسہ ہوا، اور ان بچیوں کو ردائے فضیلت پہنائی گئی جو اس سال یا گزشتہ سال فارغ ہوئی تھی ادارے سے۔ تو اللہ کا شکر ہے، ایک بڑا کام ادارہ کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ گاؤں کے اندر اور گاؤں کے احاطوں میں، گاؤں کے اطراف میں بھی اللہ کا شکر ہے ادارہ بہت سارے مکاتب کی نگرانی کر رہا ہے، اور مکاتب چل رہے ہیں جس سے عوام تک دین کی جو روشنی ہے وہ پہنچ رہی ہے۔ تو میں آپ اس موقع پر آپ بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ توجہ دیں، ہر اعتبار سے مکاتب کی فکر کریں، مدارس کی فکر کریں، دیگر اداروں کا آپ جہاں تعاون کریں گے، اور آپ بڑھ چڑھ کے ہر وقت کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے تعاون ہی سے یہ ادارے دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہے ہیں۔ تو میری گزارش رہے گی ایسے موقع پر اپنے تمام بھائیوں سے کہ ہمارے ادارہ جامعہ تعلیم القرآن جامعہ الصالحات کی فکر کریں، اور ادھر بھی توجہ دیں، اور بڑھ چڑھ کر جس طرح اس سے پہلے آپ حصہ لیتے رہے ہیں اس طرح حصہ لیں۔ ابھی ہم نے الحمدللہ ناکافی ہونے کی وجہ سے کچھ جگہ خریدی ہے، ابھی اس کا قرض باقی ہے، اسی طرح سے تعمیر کا قرض باقی ہے۔ جامعہ کی ایک بڑی یعنی پورے گاؤں کی جامع مسجد ہے، مرکزی جامع مسجد حویلی، اس کی دوسری چھت کا ابھی تعمیر کا کام نامکمل ہے، انشاءاللہ ارادہ ہے آئندہ سال اس کو بھی مکمل کیا جائے گا۔ تو میں آخر میں دوبارہ سے یہی گزارش کروں گا آپ بھائیوں سے کہ ایک تو جس طرح رمضان ہم نے گزارا ہے، کوشش کریں ہماری پوری دیگر ایام بھی، پورے 11 مہینے بھی ہمارے اس رمضان کی طرح گزریں، اور یہ رمضان ہماری زندگی کی تمہید بنے کہ ہم اسی کے تحت اپنی زندگی گزاریں، نمازوں کی پابندی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ پیش آئیں۔ نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ اس وقت نوجوان بے راہ روی سے ہٹ کر منشیات میں مبتلا ہونے کے بجائے دین کی طرف توجہ دیں، جس کی اس وقت امت کو ضرورت ہے، اور امت پیاسی ہے اس وقت دین کی تعلیم کے لیے۔ تو میری نوجوان بھائیوں سے گزارش ہے، چاہے وہ مشغول ہوں یا تعلیم میں مشغول ہوں یا اپنے کاروبار میں مشغول ہوں، اپنی مشغولی سے تھوڑا وقت نکال کے امت کی فکر کریں، دینی فکر۔ اللہ آپ سب کو اور پوری امت کو استقامت عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو دین کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے میرے بھائی اور میری گزارش کو سن رہے تھے، میں گزارش کروں گا دوبارہ سے کہ جو گزارشات آپ کے سامنے ہوئی ہیں ان کی طرف توجہ دیں، اور اپنی عید اس طرح سے گزاریں جس طرح سے ہمیں شریعت نے عید کے گزارنے کا حکم دیا ہے، یا جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عافیت کے ساتھ دین پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔